یہ ایک ایسی بستی کی کہانی ہے جہاں جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا معمول کی بات بن چکی تھی۔ یہاں کے لوگ اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ سچ کا پتہ لگانا مشکل تھا اور جھوٹ زبان پر رواں۔ ان کی زبانیں جھوٹ سے بھرپور تھیں اور کان جھوٹ سننے کے عادی۔ اسی بستی میں ایک مرد و عورت نے خفیہ نکاح کیا، شریعت کے عین مطابق۔ نکاح میں 2 گواہ بھی موجود تھے جنہوں نے نکاح کے تمام مراحل مکمل ہوتے دیکھے۔ نکاح مکمل ہوا مگر سب کچھ راز میں رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں میں ناچاکی ہوئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ نہ صرف نکالا گیا بلکہ اس کے تمام شرعی حقوق بھی سلب کر لیے گئے۔ بے یار و مددگار وہ دربدر ہو گئی۔ اپنے حق کے لیے لڑنے کا ارادہ لیے وہ قاضی کے پاس پہنچی، اپنے حق کی فریاد لیے۔ قاضی نے توجہ سے سنا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا، جی گواہ موجود تھے، وہی جن کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا۔ قاضی نے شوہر اور گواہوں کو طلب کیا مگر تینوں نے بیک زبان انکار کر دیا۔ پہلا گواہ بولا، ہم نے تو آج سے پہلے اس عورت کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ دوسرا گواہ بھی جھوٹ کی پاشت پر کھڑا رہا بغیر کسی شرم کے۔ قاضی نے سب کو حیران کر دیا جب اس نے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، جی ہاں کتے ہیں۔ قاضی نے حکم دیا، فیصلہ کتے کریں گے، انسان نہیں۔ خاتون جب اس گھر کے دروازے پر پہنچی تو کتے فوراً دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ انہوں نے اسے اجنبی نہیں بلکہ اپنے گھر کا فرد سمجھا۔ سب حیران رہ گئے۔ جانوروں نے وہ سچ پہچان لیا جو انسانوں نے جھٹلا دیا تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ چہرے زرد پڑ گئے اور بدن کپکپانے لگے۔ فیصلہ زبان سے نہیں، آنکھوں سے ہو چکا تھا۔ قاضی نے آواز بلند کی، گرفتار کرو ان جھوٹوں کو جنہوں نے حق چھپایا۔ آج وہ رسوا ہو رہے تھے۔ عدالت میں ایک طمانینت تھی کہ آج حق نے جیت لی ہے۔ عدالت خالی ہو چکی تھی مگر قاضی کی سوچیں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ اس نے دنل میں کہا، بدترین بستیاں وہ ہیں جہاں کے کتے انسانوں سے زیادہ سچے ہوں۔ سچ چھپ سکتا ہے مگر مر نہیں سکتا۔